عزرا نے خدا کی شریعت میں سے پڑھا اور لوگوں کو سمجھایا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت نہمیہ کی کتاب، اس کا 8واں باب 2 تا 6 اور 8ویں تا 10ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن آدمیوں اور عورتوں کی جماعت اور سب کے آگے جو سن کر سمجھ سکیں شریعت لایا، اور پانی کے پھاٹک کے آگے کے میدان میں صبح سے لے کر دوپہر تک آدمیوں اور عورتوں اور سب اصحاب فہم کے سامنے اس میں سے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب سنتے رہے۔ اور عزرا فقی ایک چوبی منبر پر جو اسی کام کے لیے بنایا گیا تھا کھڑا ہوا، اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اونچا تھا۔ تو جب اس نے اس کو کھولا، سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا۔ تو تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین۔ اور اوندھے منہ زمین پر جھک کر انہوں نے خداوند کو سجدہ کیا۔ انہوں نے خداوند کی شریعت کی کتاب میں سے صاف صاف پڑھ کر معنی بتائے، تو انہوں نے عبارت کو سمجھا۔ پر نہمیہ اور عزرا فقی اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سمجھاتے تھے، سب لوگوں سے کہا کہ آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، تم غم نہ کرو اور مت رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رو رہے تھے۔ اور اس نے ان سے کہا، جاؤ عمدہ چیزیں کھاؤ اور شربت پیو، اور جن کے پاس کچھ تیار نہیں ان کو حصے بھیجو، کیونکہ آج کا دن تمہارے خداوند کے لیے مقدس ہے۔ پس غم نہ کرو، کیونکہ خداوند کی خوشی تمہاری قوت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 19 جماعتی جواب۔ اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی۔ خداوند کی شریعت کامل ہے، جان کو بحال کرنے والی ہے۔ خداوند کی شہادت قابل اعتماد ہے، کن ذہن کو دانش بخشنے والی ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی۔ خداوند کے قواعد راست ہیں اور دل کو مسرور کرنے والے ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ خداوند کی قضائیں برحق ہیں، سب کی سب راست ہیں۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہو، اے خداوند میری چٹان، میرے مخلص۔ جماعتی جواب، اے خداوند، تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی۔ تم سب باہم مل کر مسیح کا بدن ہو، لیکن ہر ایک اس کا مختلف عضو ہے۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام 12واں باب 12ویں سے 30ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء اگرچہ بہت ہیں تو بھی باہم مل کر ایک ہی بدن ہیں، اسی طرح مسیح بھی ہے کہ ہم کیا یہودی، کیا غیر قوم، کیا غلام، کیا آزاد، سب نے ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ پایا، اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا، کیونکہ بدن میں ایک عضو نہیں بلکہ بہت سے اعضاء ہیں۔ اگر پاؤں کہے چونکہ میں ہاتھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے۔ اور اگر کان کہے اس لیے میں آنکھ نہیں، میں بدن کا نہیں، تو وہ اس سبب سے بدن سے الگ نہیں ہے۔ اگر سارا بدن آنکھ ہی ہوتا تو سننا کہاں ہوتا، اور اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سونگنا کہاں ہوتا۔ مگر فی الحقیقت خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے موافق رکھا ہے، لیکن اگر وہ سب ایک ہی عضو ہوتے تو بدن کہاں ہوتا۔ مگر اب اعضاء تو بے شک بہت سے ہیں، لیکن بدن ایک ہی ہے۔
آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی کہ میں تیری محتاج نہیں، اور نہ سر پاؤں سے کہ میں تمہارا محتاج نہیں، بلکہ بدن کے وہ اعضاء جو زیادہ کمزور معلوم ہوتے ہیں زیادہ ضروری ہیں، اور بدن کے جن اعضاء کو ہم زیادہ ذلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں، اور ہمارے نازیبا اعضاء بہت زیبا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے زیبا اعضاء اس کے محتاج نہیں، مگر خدا نے بدن کو اسی طرح مرکب کیا ہے کہ نازیبائی کو زیادہ حرمت حاصل ہے، تاکہ بدن میں تفرقہ نہ ہو، بلکہ اعضاء آپس میں برابر ایک دوسرے کے فکر مند رہیں۔ اگر ایک عضو کچھ دکھ پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ دکھ پاتے ہیں، اور اگر ایک عضو عزت پاتا ہے تو سب اعضاء اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ بس تم فردن فردن اعضاء ہو کر مسیح کا بدن ہو، اور خدا نے کلیسیا میں بعض مقرر کیے ہیں، اول رسول، دوئم نبی، سوئم معلم، پھر معجزوں کی قدرت، پھر نمے اشفا، نمے امداد، نمے حکومت، زبانوں کی کثرت۔ کیا سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب معلم ہیں؟ کیا سب معجزے دکھا سکتے ہیں؟ کیا سب کو نعمت اشفا حاصل ہے؟ کیا سب طرح طرح کی زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب ترجمان ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب پہلی آیت سے چوتھی آیت، اور پھر چوتھا باب اس کی 14ویں سے 21ویں آیت تک، یہ نوشتہ آج پورا ہو رہا ہے۔ چونکہ اکثروں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان باتوں کو بترتیب بیان کریں جو ہمارے درمیان واقع ہوئیں، جس طرح کہ انہوں نے ہم سے روایت کی، جو شروع ہی سے خود شاہد اور کلام کے خادم رہے۔ اس لیے اے معزز تھیوفلس، میں نے بھی مناسب سمجھا کہ سب کچھ شروع ہی سے ٹھیک دریافت کر کے بترتیب تیری خدمت میں تحریر کروں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم حاصل کی ہے تو ان کی پختگی معلوم کر لے، اور یسوع روح کی قوت سے جلیل کو لوٹا، اور آس پاس کے سارے علاقے میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی تعریف کرتے رہے۔ پھر وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے مطابق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور اشعیا نبی کا طمار اس کو دیا گیا، اور جب اس نے طمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں، اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی اور کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں، اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں۔ اور وہ طمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں۔ تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ پورا ہو کر تمہارے کانوں میں پہنچا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔